میں گزشتہ 24 گھنٹے میں جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان کی سیاست میں، فارمر ڈی جی انٹر سروسز انٹیلیجنس جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور اس کے بعد کنفرمیشن کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، میں اس پہ کامنٹ نہ کر سکا. جب مجھے وہ ڈیولپمنٹ پتہ چلی تو میں ایکسپلین تھوڑا سا آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر کامنٹ کیوں نہیں کیا. بیکاز اس وقت ایک بڑی ریئیکٹیو سچویشن تھی اور بڑا ریئیکٹیو کامنٹ تھا کہ یہ ہو گیا اور سبھی لوگ ایک قسم کا کامنٹ کر رہے تھے، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک براڈر پرسپیکٹو کے اندر اس ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کروں. اچھا، اب اس کانٹیکس کے اندر آپ جنرل فیض حمید فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کی گرفتاری، ان کی پہلے ڈیٹینشن، پھر ان کی گرفتاری، پھر 12 تاریخ کو ملٹری سورسز آئی ایس پی آر کا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے خاصے ان کے لوئل وفادار قسم کے جرنلسٹ ہیں، ان سب کا یہ کنفرم کرنا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں، اب تو خیر تمام اخبارات کی ہیڈ لائنز بن چکی ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کا کورٹ مارشل ہوگا. اس ساری پولیٹیکل، یہ ظاہر ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. آپ میں سے مجھے یقین ہے کہ یعنی میں تو خیر اتنا بیوقوف نہیں ہوں، لیکن آپ میں سے بھی جو 99.99% لوگ اچھی طرح سے اس چیز سے واقف ہیں کہ جنرل فیض کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ خالصتاً ایک پولیٹیکل معاملہ ہے اور یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے. اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک براڈ کانٹیکسٹ سمجھیں کہ شریف زرداری عاصم رجیم جو ہے وہ عمران خان سے ایک ڈیل ایکسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ. وہ ڈیل ان کو اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ عمران خان دے نہیں پا رہے جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور گارنٹیز کے ساتھ انہیں وہ ڈیل چاہیے. ٹھیک، اب اس میں ایک اور چیز ذہن میں یہ رکھیے کہ امریکن ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو، یو ایس ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کا جو فیصلہ تھا چند ہفتے پہلے کا، جس میں انہوں نے 8 فروری 2024 کے انتخابات کو بالکل فضول انتخابات قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی مکمل ایک شفاف ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پاکستان میں ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس ہونے چاہیے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہا کہ آپ اس کو انشور کریں. اس کے بعد پاکستان کے جو پاور سینٹرز ہیں یا پاکستان کے جو اس وقت لیڈنگ جنرل صاحبان ہیں وہ اور شریف زرداری کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات جو ہے وہ اب اپنی تمام تر اہمیت جو ہے وہ کھو چکے ہیں. اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ الیکشن ٹریبونلز کے ذریعے، ہائی کورٹس کے ذریعے ان کے انتخابات کے ریزلٹس کو ٹھیک کریں اور پولیٹیکل پروسیس کو اپنا ایک نیا ایکویلبریم اچیو کرنے دیں. لیکن یہ نہیں کرنا چاہتے، بیکاز اگر یہ کریں جو اب نظر آ رہا ہے تمام سرکمسٹانسز سے، تو ان کو ماننا پڑتا ہے کہ انہوں نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں انہوں نے کیا کیا، اس میں فوجی افسران کی انوالومنٹ آ جاتی ہے، اس میں الیکشن کمیشن سارا جو ہے ایکسپوز ہو جاتا ہے، اس میں ساری حکومتیں جو ہیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں. اس لیے ان کی اب کوشش یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ایک نئے الیکشن کے اوپر ڈیل یہ ہے کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، اور اس کے بعد ایک نئے الیکشن جو ہے پاکستان میں اسمبلیاں توڑنے کے 90 دن کے اندر اندر یہ 3 مہینے یا 4 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ بنے گی. جیسا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جب پریس کانفرنس کی 2 دن پہلے اسد کیسر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، تو انہوں نے اس نئے الیکشن کی بات کی. اب تک میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے عمران خان کے آگے پیچھے اسلام آباد میں یا دنیا بھر کے اندر، وہ ذہنی طور پہ کنونس ہو چکی ہے کہ پاکستان میں اب 8 فروری 2024 کے انتخابات جو ہیں ان تک ہم واپس نہیں جا سکتے، وہ ضائع ہو گئے انتخابات، اور اب پاکستان کے اندر ایک نئے انتخابات ہی ہوں گے. اب تک عمران خان ذاتی طور پہ اس حوالے سے خاموش ہیں، اور بہت اچھا ہے کہ وہ اس حوالے سے خاموش ہیں، بیکاز یہ ایک بہت ہی کرٹیکل قسم کی ڈیسیجن میکنگ ہوگی. تو ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت عمران خان کی ذاتی اس کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے. عمران خان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ کسی بھی سولوشن کی طرف جاتے ہوئے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہونے چاہیے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ایک سچویشن امپروو ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ، سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یہ شریف زرداری رجیم کی طرف سے کسی بھی قسم کے کانفیڈنس بلڈنگ سٹیپس اور میئرز تو اٹھائے نہیں گئے، صرف ایک براڈر ڈیل عمران خان کو پریزنٹ کی جا رہی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں، بیکاز جنرل فیض حمید کو بھی یہ پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ آپ عمران خان کو ایک ڈیل کے اوپر پرسویٹ کریں. اچھا دیکھیں، ایک پوائنٹ کو ذہن رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر عمران خان ایک نئے انتخابات پہ حامی بھرتے ہیں تو کیا اس کی گارنٹی ہوگی، کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، کن بنیادوں کے اوپر وہ نئے انتخابات جو ہے وہ کروائے جائیں گے. آخر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ نئے انتخابات جو ہیں اگر اس طرح سے نہیں رگ کیے جائیں گے، اس طرح سے نہیں جس طرح سے 8 فروری کو رگ کیے گئے ہیں، تو پھر وہ 2018 کی طرح رگ کیے جائیں گے. تو یہ ایک بڑا کرٹیکل ڈیسیجن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان یہ ڈیسیجن ذاتی طور پہ کر نہیں پا رہے، کیونکہ ان کے آگے پیچھے بہت سے لوگوں نے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس ڈیسیجن پہ حامی بھر لیں. اب اس تناظر میں آپ یہ دیکھیں کہ جنرل فیض حمید تو گزشتہ خاصے مہینوں سے، بلکہ 1 سال 1.5 سال 2 سال شروع سے ہی جنرل فیض 3 طاقتور پاورفل جو حلقے یا سرکلز ہیں ان کا وہ ٹارگٹ تھے. سب سے زیادہ بڑا، سارے برابر ان کے دشمن تھے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے، جس میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف نے کم بولا ہے ان کے خلاف، ایسے نواز شریف صاحب، خواجہ آصف اور محترمہ مریم نواز صاحبہ وغیرہ جو ہیں، یا اور بہت سی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ مسلسل جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کر رہی تھی. گزشتہ 1 برس میں میں نے اس حوالے سے 8-10 پروگرام کیے ہیں جن کے ٹائٹلز کے اندر ہی، اور وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں، وہ میں نے محیط پیرزادہ کے چینل پہ بھی کیے ہیں، میں نے وہ GBS کے اوپر بھی کیے ہیں، اور ان کے ٹائٹل سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اندر میں یہ ڈسکشن کرتا رہا ہوں، اور میں یہ
ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ جنرل فیض جو ہے وہ کیوں ٹارگٹ ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جنرل فیض کو رسپانسبل سمجھتے ہیں اس انویسٹیگیشن کی جو ان کے لندن میں جو انہوں نے پیسے چھپا کے 3 فلیٹس لیے ہوئے تھے جس کا پورا کیس بنا, اس کے لیے جنرل فیض کو رسپانسبل سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں چونکہ فیض آباد کے دھرنے پہ میں نے 2 جملے لکھ دیے تھے جنرل فیض کے خلاف, اس لیے جنرل فیض جو ہیں انہوں نے میرے خلاف یہ ساری انویسٹیگیشن کرائی. مجھے ویسے اپنے سورسز سے یہ اندازہ ہے کہ یہ جنرل فیض کا انیشیٹو نہیں تھا. جنرل باجوہ اور اس وقت کے بہت سے آرمی کے اور جنرل جو ہیں وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت مرکیوریل نیچر کے ہیں, ذہنی طور پہ بہت انسیٹلڈ اور انسٹیبل ہیں, اور انہیں چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے کہ اگر چیف جسٹس بنیں گے تو یہ پتہ نہیں کس قسم کے فیصلے کریں گے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اینڈ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کے درمیان میں اگر کوئی رپروچما ہوئی ہے تو وہ نواز شریف صاحب نے کروائی ہے. اب اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جنرل عاصم جو ہیں وہ بھی ذاتی طور پہ جنرل فیض جو ہیں ان کے بہت خلاف ہیں, بیکاز وہ ان کو اپنے رائیول کے طور پہ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض نے جنرل باجوہ کے ساتھ کنسپائر کیا جب جون 2019 کے اندر جنرل عاصم منیر کو بہت پریمیچور طریقے سے ان کو ہٹا دیا گیا صرف 6 مہینے کے بعد. تو 3 پاورفل اینیمیز جنرل فیض کے گزشتہ 1 سال پلس سے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف, جنرل عاصم اور جنرل عاصم کی ٹیم, PMLN کی لیڈرشپ, اور پھر اس کے بعد مریم نواز نے تو بڑے ڈیمانڈ بھی کیے, خواجہ آصف نے بڑے ڈیمانڈ کیے, اور اس کے ساتھ ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ان کے خلاف رہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں یہ کہنا یا بتانا تو بھی ضروری ہے کہ بہت مہینے پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تو جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل بھی ڈیمانڈ کرتی رہی ہیں. اور ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہی خواجہ آصف صاحب جب شاہ خانزادہ کے ایک پروگرام میں آئے تو انہوں نے یہ بھی آئیڈیا پلانٹ کرنے کی کوشش کی کہ جنرل فیض ہمارے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت ہٹانے کے لیے سازش کر رہے تھے. اور میں نے ویلاگ میں ایکسپلین کیا تھا کہ یہاں عمران خان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنرل فیض تمہارے خلاف کام کرتے رہے ہیں, بیکاز جنرل فیض اس اسٹیج پہ بھی عمران خان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خواجہ آصف کی کانٹرڈکشن یہ ہے اسٹیٹمنٹس کی کہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے یہ بھی ہے, اور ایک الزام بھی جنرل فیض پہ یہ ہے کہ وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتے رہے ہیں. اس کی مزید تفصیلات میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. دیکھیں ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ جو ٹاپ سٹی کے CEO یا ہیڈ ہے معیز قمر صاحب, ان کی جو نومبر 2023 کی پٹیشن اپلیکیشن ہے سپریم کورٹ کے سامنے, جو شکایت ان کی ہے 2017 کے حوالے سے جب جنرل فیض انفیکٹ DGC تھے, یہ تو بڑا انڈرسٹینڈ ہے, میرے کوئی بھی پاکستانی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک سویلین بزنس مین جو ہے وہ پاکستان میں ایک DG ISI ریٹائرڈ ہی صحیح ہو, اس کے خلاف اس قسم کی پٹیشن لے کے کسی عدالت میں یا کسی بھی سرکاری محکمے کے سامنے نہیں جانا چاہے گا. انفیکٹ یہ تو امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی کوئی CIA کے ایکس ڈائریکٹر کے سامنے ایک بزنس مین جو ہے اس کے خلاف اس قسم کی اپلیکیشن یا پٹیشن لے کر نہیں جانا چاہے گا. تو جب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ پٹیشن لائی تو یہ کوئی بزنس مین یہ پٹیشن لے کر نہیں آیا, یہ ظاہر ہے کہ طاقتور حلقے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مرضی سے یہ پٹیشن جو ہے وہاں پہ سامنے آئی, اس کے حوالے سے ہدایت جو ہیں وہ ایشو ہوئیں. اب اس وقت ISPR اور جو ISPR سے نتھی اس وقت بہت سے جرنلسٹ ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان کے انگریزی اخبارات کے اندر ڈان ٹریبیون وغیرہ میں ایسی بہت سی سٹوریز چھپی ہیں کہ پہلے بھی فلاں افسر جو ہیں ان کے خلاف کرپشن کا ہوا تھا, سیڈیشن کا ہوا تھا, یہ سزا ہوئی تھی بریگیڈیئر صاحب کو, میجر جنرل صاحب کو, لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو. فرق یہ ہے کہ وہ آرمی کے ایک انسٹیٹیوشن کے اکثر ڈسپلنری ایکشن تھے جہاں سیڈیشن پہ یا دشمن کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ شیئر کرنے پہ یا انفارمیشن شیئر کرنے کے معاملات تھے, یا کوئی آرمی کی اپنی انٹرنل انکوائریز تھیں. اس نیچر کا کیس, جس قسم کا کیس ٹاپ سٹی کے CEO معیز جو ہیں قمر انہوں نے رجسٹر کیا ہے اگینسٹ جنرل فیض حمید, اس قسم کی کوئی چیز تو کبھی دیکھنے میں آئی نہیں سرے سے. یہ بالکل ایک نئی چیز جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو جنرل فیض کے اوپر کم از کم 2 قسم کے پریشر تھے, اور اگر آپ one cannot take the credit away from Major Retired عادل راجہ کہ وہ گزشتہ 1 برس سے اس کی طرف مسلسل نشاندہی اپنے ٹویٹس میں کرتے رہے ہیں, کچھ میں نے اپنے پروگرامز میں بھی کرنے کی اس کی کوشش کی ہے. یہ 2 قسم کے پریشر جنرل فیض پہ کیا تھے؟ ایک جنرل فیض کے اوپر یہ پریشر تھا, پہلے بہت زیادہ ان کو کاؤنسلنگ کی گئی, ان سے ملاقاتیں کی گئیں کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ایک وٹنس بن جائیں, ان کے خلاف ایک وعدہ معاف گواہ قسم کے بن جائیں, کیونکہ جنرل فیض کے پاس بہت سی ایسی انفارمیشن تھی ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس کے حوالے سے, بہت سی اور انفارمیشن ان کی تھی. اس انفارمیشن کی بیسس پہ ان کو بہت پریشرائز کیا گیا کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں پروسیکیوشن کو, جس میں جنرل فیض نے انکار کیا. یہ بھی بہت بڑا کوشچن ہے کہ جنرل فیض نوئنگ فلی ویل کہ عمران خان کو کارنر کر دیا گیا ہے, انہوں نے عمران خان بشرا بی بی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے سے مسلسل انکار کیا. دوسرا ریسنٹ منتھس میں جنرل فیض کے اوپر یہ پریشر تھا کہ آپ عمران خان کو پرسویٹ کریں کہ وہ جو ڈیل اور ٹرمز ان کو آفر کی جا رہی ہیں اس پہ وہ کوئی رضامندی کریں. اور کچھ اس میں ایویڈنس ایسی ہے کہ جنرل فیض اس پہ بہت زیادہ ایفرٹ کرتے بھی رہے. آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ تھے, تو وہ صرف اس حد تک, وہ کوئی سوشل میڈیا کا سیل نہیں چلا رہے تھے, وہ اس حد تک حصہ تھے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا GHQ سے, اکارڈنگ ٹو مائی سورسز اینڈ انالیسس, کہ آپ عمران خان کو پرسویٹ کریں ہمارے ساتھ ایک ڈیل ہماری ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اور وہ کوشش بھی کرتے رہے. کچھ انکنفرمڈ خبریں ایسی بھی ہیں کہ
गुज़िश्ता चंद हफ्तों में बैरिस्टर गौहर जो हैं वो ट्रैवल करते रहे और जनरल फैज़ से उन्होंने एक से ज़्यादा दफ़ा मुलाकात भी की। बहरहाल जनरल फैज़ ने जो कोई भी सजेशंस या प्रपोजल्स रखे इमरान खान के सामने, इमरान खान ने उन्हें तस्लीम नहीं किया। अब हम देख लें कि इस वक्त अचीव क्या किया गया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट की गई है, एक हॉरेबल एग्जाम्पल पनिशमेंट की सेट की गई है पाकिस्तान आर्मी के अंदर जितने भी PTI के सिंपथाइजर्स हैं, ये रिटायर्ड अफसरान के लिए कि आप लोग ज़रा बाज रहें वरना आपका हम हशर नशर कर देंगे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैंक एंड फाइल लीडरशिप को भी दिया गया पैगाम कि अगर हम DG ISI को तुम सकते हैं तो तुम लोग भी अपने बारे में, मीडिया को भी ज़ाहिर है कि एक यहाँ पर मैसेज दिया गया। लेकिन रियलिटी क्या है, इसकी डाउन साइड जो चीज़ को ठीक तरह से अंडरस्टैंड जो है वो नहीं किया गया, वो ये है कि एक फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। अगर खालिसन सियासी बुनियादों पे, बिकॉज इससे पहले आर्मी अफसरान के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन हुई है वो खालिसन सियासी बुनियादों पे नहीं हुई, उसकी रीजन बड़े डिफरेंट थे। यहाँ सब देख रहे हैं कि खालिसन सियासी बुनियादों पे एक फॉर्मर DG ISI जो है उसको टारगेट किया गया है, उसका कोर्ट मार्शल डिसाइड हो गया है, तो एक फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। अब इन फ्लड गेट्स की इम्प्लीकेशन क्या है आप पहले भी सुन चुके हैं। देखिए जनरल बाजवा, उनके जो साबिर मिट्ठू साहब उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो समधी हैं, और इसी तरह से उनके जो दूसरे फादर इन लॉ हैं जनरल अमजद, उनके बारे में भी करप्शन की बहुत दास्तानें हैं और बहुत ज़्यादा उनके बारे में इल्ज़ामात हैं। कितनी देर तक जनरल बाजवा, साबिर मिट्ठू और जनरल अमजद जो हैं इस प्रोसेस से महफूज रह सकेंगे जिसे अनलीश कर दिया गया है, जिसके फ्लड गेट्स खोल दिए गए। इसी तरह से जनरल साहिब जिनको भी मेरा ख्याल है किसी मशरक़ वस्ती के मुल्क में एम्बेसडर तैनात करने की बात हो रही है, रिटायर्ड जनरल साहब हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत ही ताबेदार रहे हैं और कहते हैं कि, मैंने खुद तो वो रिपोर्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 45 अरब की करप्शन का जो केस था ख्वांचे वाला, वो सिंध बैंक वाला, उसके अंदर बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी थी मल्टी पार्टी एजेंसी के अंदर जिसमें ISI भी थी, MI भी थी, FIA भी थी, उसमें इन जनरल मौसूफ साहब का बाकायदा नाम भी वहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो कितनी देर है कि ये जनरल मौसूफ भी इस पूरे प्रोसेस ऑफ जो है पॉलिटिकल प्रोसेस जो है इससे अब महफूज रह सकेंगे। अंग्रेजी ज़ुबान में और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक टर्म होती है क्रॉसिंग द रूबिकॉन। रूबिकॉन एक दरिया है जर्मनी और इटली के दरमियान। जब जूलियस सीजर ने अपनी फौजों के साथ रूबिकॉन को क्रॉस किया और माइंड बनाया कि मैं रोम को अब फतह कर लूंगा, और उसने बगावत कर दी रोम की सेनेट के खिलाफ, तो यानी उसका मतलब ये था कि देयर वाज नो टर्निंग बैक। तो इसको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर या पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं क्रॉसिंग द रूबिकॉन। पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप ने जनरल फैज़ के खिलाफ कोर्ट मार्शल करके दे हैव क्रॉस्ड द रूबिकॉन। अब इसकी इंप्लीकेशंस होंगी जो इस वक्त अपनी मासूमियत या नादानी में ये समझ नहीं रहे कि आने वाले सालों में इनमें से अब कोई भी नहीं बचेगा। यही प्रोसेस और कैरेक्टर्स होंगे जो इन्हें इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लेंगे। अब आए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की गुज़िश्ता 24 घंटे की दो मोर डेवलपमेंट्स की तरफ। एक, बुशरा बीबी के खिलाफ तकरीबन 11-12 केसेस में इस्लामाबाद की ATC का ये कह के उनको ज़मानत उनकी रिजेक्ट कर देना कि जहां मल्टीपल केसेस हों वहां बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसिक्यूशन को टाइम चाहिए होता है। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे दर हकीकत ये मैसेज दिया गया है, इमरान खान पे मजीद प्रेशर डाला गया है कि हम कोई आपको रिलीफ नहीं देंगे जब तक आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एग्री नहीं करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि नए इलेक्शन होंगे, आप इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी वगैरह पे जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को भूल जाएं, नए इलेक्शन के हवाले से हमारे से बात करें। यानी बड़े स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स के जरिए इमरान खान से एक नेगोशिएशन एक्सट्रैक्ट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और एक इशू ये भी है कि कहीं से मैंने मतलब एक इसमें मैं कह सकता हूँ कि एक अनकन्फर्म किस्म का एनालिसिस ये है कि खबर कह लें कि इमरान खान को ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि भाई आप शरीफ जरदारी में से किसी एक प्लेयर के साथ चूज़ कर लें, और अगर इमरान खान जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के साथ चल सकता हूँ, उनकी एक टर्फ को एक्सेप्ट कर लूँ, तो फिर जाहिर है कि शरीफ बिल्कुल तनहा रह जाएंगे। फिर ये जो ट्रॉयका है शरीफ जरदारी आसिम, इस ट्रॉयका में शरीफ बिल्कुल फारिग हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी भी मैदान में होगी और जनरल साहिबान भी जो है वो मैदान में होंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें देखना है कि काजी फाइज ईसा साहब ने नईम अफगान साहब के साथ मिलकर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जो उड़ा दिया और PMLN को NA 79, NA 81, NA 154 की 3 सीटें उन्होंने तोहफे के तौर पे दे दी हैं। इस फैसले की सिग्निफिकेंस है क्या? इस फैसले में के खिलाफ जो डिसेंटिंग नोट लिखा है अकील अब्बासी साहब ने, जो कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं चंद हफ्ते पहले, उन्होंने लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में किसी भी किस्म का कोई सुकम या कमजोरी नहीं है, और जब एक दफ़ा इलेक्शन के नताइज कंसोलिडेट हो जाते हैं फॉर्म 47 की शक्ल में, उसके बाद मामला सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा सकता है, इलेक्शन कमीशन रिकाउंट नहीं करा सकता। इस केस में PMLN के जो कैंडिडेट्स हैं या जो लीडर्स हैं उनके कहने पे इलेक्शन कमीशन ने कंसोलिडेशन के बाद रिकाउंट करवाया। इस पे मतीउल्लाह जान साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मानाखेज, बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने ट्वीट किया, जिसका उन्होंने उन्वान रखा है, टाइटल रखा है एक्सटेंशन की टेंशन। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला किया काजी फाइज ईसा साहब ने, इस फैसले के बाद ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी जिसके बाद वो गुमी हो गए, उन इल्ज़ामात की तहकीक कितनी ज़रूरी थी। और काजी फाइज ईसा साहब ने अब एक
अदालतों के जरिए इलेक्शन रिजल्ट्स को री इंजीनियर करने का एक पूरा फार्मूला निकाल दिया है कि जब रिजल्ट कंसोलिडेट हो जाएं उसके बाद भी आप रीकाउंट की परमिशन दे सकते हैं। और कितना बड़ा फसाद जो है इन्होंने यहाँ पे खड़ा कर दिया है। और साथ ही मतीउल्लाह जान ने ये भी लिखा कि यहाँ पे आप क्लियरली एक प्लान सी लगता है एग्जिस्ट करता है, जिसके जरिए आपने 2/3 मेजोरिटी हासिल करवानी है पीडीएम को, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो और काजी साहब जो है वो एक्सटेंशन ले सकें। अब जो फैसला किया काजी फैज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच में बैठ के, जाहिर है कि ये एक बड़ा डेस्परेट किस्म का मैयर है जिसमें उन्होंने तमाम कन्वेंशंस को बालाए ताक रखा। इसी तरह से जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, कोर्ट मार्शल का फैसला भी एक बड़ा डेस्परेट किस्म का मैयर है। इससे आपको पता ही चलता है कि पावर्स जो कंट्रोल कर रही हैं, ये जो रजीम है, जो ट्रोइका है पाकिस्तान का, ये अपनी पोजीशन को बहाल रखने के लिए और अपना रास्ता निकालने के लिए मजीद से मजीद डेस्परेट स्टेप्स उठाने के लिए मजबूर हो रहा है। और यहाँ पर इन्हें इमरान खान से एक डील चाहिए। डील इन्हें चाहिए कि नए इलेक्शन, ऐसे नए इलेक्शन जिसमें इन सब का ख्याल रखा जा सके। इमरान खान को सलाह मशवरा देने वाले कौन लोग हैं मैं नहीं जानता। इमरान खान की राइट लेफ्ट अप एंड डाउन में क्या कोई ऐसा सिंसियर दोस्त मौजूद भी है जो उनको सही मशवरा दे सके, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे ये समझ आ रही है कि जो कुछ इमरान खान से जिस किस्म की डील हासिल करने की कोशिश की जा रही है नए इलेक्शन के हवाले से, ये एक बहुत ही ट्रिकी डिसीजन है, बड़ा मुश्किल किस्म का डिसीजन है। बिकॉज किसी भी पॉलिटिकल सेटलमेंट में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBMs होते हैं, स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स होते हैं, जिससे आप अपनी सिंसियरिटी का एहसास दिलाते हैं। मुझे कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नजर नहीं आ रहे। अगर आपको कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नजर आ रहे हैं तो आप उस पर जरूर खुल के कमेंट कीजिए। फिर आपसे मुलाकात होती है। मैं निकलूँ अपनी ट्रेन पकड़ूँ। थैंक यू।